آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نا آج اس جمعے میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا، مجبور تھے، شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم، کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا، وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے، اس کا قرض دینا تھا، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی، تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ، اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا، لیکن وہ نہیں بولے گا۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولنا، وہ سچ تو بول۔ تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا، میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے۔ ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے، پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر، سچی کیا کر۔ سچ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے، کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، صاف صاف کہیں، نام بدل دیا۔ جھوٹ کھا گیا اب میرے ملک کو، جھوٹ کھا گیا اس ملت کو، جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا۔ ہم بڑی آزمائش میں ہیں، ہم مطلب ہر شخص ہی الا ماشاءاللہ، ہر شخص ہی، آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں، خریدنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا؟ وہ غلط بات کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، یہ غلطی آ جاتی ہے۔ حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مومن جھوٹ۔ ابو سفیان کو کیسر روم نے، ہرقل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں۔ کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا، میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے۔ اس نے آخری بات پوچھی، اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں، مخالفت تھی نا، تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے، عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو ایک منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں، اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے زور سے زمین پہ ماری، میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری سخت مخالفت ہے، میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں، جنگیں لڑتا ہوں، کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں، لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھیں، اعلان نبوت کرتے دیکھا، لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، میرا اختلاف اپنی جگہ، پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا۔ کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں، کتنے اس نے سوال پوچھے، گھنٹوں بات ہو، سناٹا چھا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا، چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور جانے لگا، تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے، اتنے میں نے جواب دیے، رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا، نتیجہ بھی تو دینا، کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، رزلٹ تو نکل آیا۔ جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا، بات تو کلیئر ہو گئی، اب آگے کیا جانا ہے؟